السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دھرنا اور احتجاج اور لانگ مارچ، یہ سب پولیٹکس جو ہے یہ جاری ہے۔ آپ کو تازہ ترین بتاتے ہیں کہ کیا آج کا پلان کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسلام آباد اور پنڈی سے خبریں آ رہی ہیں، جو نون لیگ کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت بے بس ہوتی جا رہی ہے اور اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد پولیس ہے، دوسرے صوبوں سے آئی ہوئی جو پولیس ہے، ان لوگوں نے اپنے جوانوں نے اپنے آفیسرز کو رپورٹڈلی یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان میں پاکستان کے عوام کے خلاف، ہم ان کے خلاف اگر آپ ان کو مارنے پیٹنے کی بات کر رہے ہیں، تشدد کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اور یہ اس کو حکومت جو ہے اور ان کے حامی جو میڈیا والے ہیں وہ اس کو بغاوت کا نام دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عام آدمیوں سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس قانون اور آئین کے مطابق کام کرے گی، اور اگر ایک غلط آرڈر آیا انتظامیہ کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تو اس کو وہ ماننے سے انکاری ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے ان احکامات کی پابندی کریں گے جو انہوں نے سرکاری افسران سے کہا تھا کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق آپ وہ کام کریں جو سمجھتے ہیں کہ قانونی کام ہے، غیر قانونی احکامات کو ماننے سے آپ انکار کر دیں۔ تو یہ صورتحال اسلام آباد میں جو اسلام آباد کی پولیس ہے ان کی طرف سے بھی یہ بات ہے، اور جو دوسرے صوبوں کی جو پولیس آئی ہوئی ہے، مثلا سندھ کی پولیس، سندھ میں تو بلاول بھٹو کی گورنمنٹ ہے، ان جوانوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ہم بالکل جو ہمارے جو لوگ ہیں، پاکستانی عوام جو ہے، اس کے اوپر ہم تشدد کی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی وہاں پر جو جس حالت میں پولیس کو رکھا گیا ہے، خاص طور پر سندھ پولیس، کے پی کے پولیس، ایون ایف سی والے، ان کو کوئی وسائل نہیں دیے گئے، ان کو کسی طرح سے بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا جا رہا، اور وہ بیچارے اپنی جیب سے وہاں پر خرچہ کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ کنٹینرز جو ہیں تقریباً پہلے 1100 تھے، اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ کنٹینر لوگوں کے، عام کاروباری لوگوں کے ہیں جو سامان پرووائڈ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارا سامان تھا کچھ کنٹینرز میں، وہ سارا گل سڑ گیا اور وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ ابھی ان کو واپس دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ دوسری طرف یہ اطلاع ہے کہ زرداری، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے بیچ آپ ٹیلیفونک رابطہ اور ان کے بیچ آپس میں گفتگو، اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ تقرری ہے اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے، نون لیگ کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں وہ تقرری کی جائے گی۔ پہلے اس لیے نہیں کی جا رہی تقرری کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر تقرری ہو جاتی ہے تو پھر جو طاقت کا فوکس جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کے جو مفادات ہیں یا وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں ان کو نقصان ہوگا۔ دوسری طرف خان از آلسو مائنڈ فل آف دیٹ، اور عمران خان نے روزانہ اپنے پلان میں وہ تبدیلی کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی کرتے ہیں۔ پہلے 4-5 نومبر کو پہنچنا تھا، اب انہوں نے کہا کہ وہ 10 تاریخ کو پہنچیں گے، لیکن جس انداز سے یہ جلوس چل رہا ہے، جس انداز میں لوگ آتے ہیں اور کاروان جو ہے وہ روزانہ 8-10 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پاتا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ 10 سے بھی آگے جائے گا۔ اور دوسری میں آپ کو انفارمیشن دوں، جو لوگ آ رہے ہیں دوسرے شہروں سے، ان قافلوں کو بھی ڈیلے کیا گیا۔ مثلاً جو کے پی کے والا قافلہ ہے، اس نے آج نکلنا تھا اسلام آباد کے لیے، لیکن اس کو تاخیر پہ ڈال دیا گیا، اس کو ڈیلے پہ ڈال دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ تیاریوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کم از کم 15 دن کا راشن جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں جہاں پر انہوں نے قیام کرنا ہے وہاں پر وہ ٹینٹس وغیرہ بھی لگائے جائیں گے، کیونکہ جو اسلام آباد کے ہوٹل ہیں وہاں پر پابندی ہے، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کمرے نہیں ملیں گے۔ انتظامیہ روزانہ وہاں پر گشت کرتی ہے، جاتی ہے، چیک کرتی ہے، اور جس ہوٹل میں کوئی بھی ایسا شخص جو انتظامیہ کو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ہے، دھرنے سے متعلق ہے، باہر سے آیا ہے، تو اس کو جرمانہ کرتے ہیں، اور یہ جرمانہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ تو ایک ماحول جو ایسا بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ساری کی ساری پورا اس پر انہوں نے توجہ کی ہوئی ہے، اور وہ سرپرائز دیتے ہیں۔ پھر روٹ میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، اب جو جی بی سے قافلے آئیں گے اور جو کے پی کے سے بہت سارے جو قافلے آ رہے ہیں پشاور سے، وہ حسن ابدال
جو ہے اس راستے سے وہ داخل ہوں گے. لیکن جو ساؤتھ کے جو KPK سے جو قافلے آ رہے ہیں وہ خوشحال گڑھ کی طرف سے آئیں گے, پنڈی میں داخل ہوں گے. تو بہت ہی ایک ایسا یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پولیٹیکل چیس بورڈ ہے, اور خان روزانہ اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے پورا مشورہ کرتا ہے. ایک طرف خان اور اس کے ساتھی ہیں, اور دوسری طرف یہ ساری سیاسی جماعتیں اور ان کے سہولت کار, ان کے ہینڈلرز جن کے پاس سارے وسائل ہیں, وہ یہ آپس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی شطرنج ہے وہ چل رہی ہے. لیکن ابھی تک خان کے ساتھی یا خان نہیں تھکا, لیکن حکومت کے جو اعصاب ہیں وہ جواب دے گئے ہیں. اور اس وقت جو ساری قیادت جو ہے PDM کی, وہ ان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں وہ ٹوٹ کر پیغام بھجوا رہے ہیں PTI کو کہ ہم آپ کے ساتھ شمولیت میں کرنا چاہتے ہیں. خان ابھی ان کو جواب نہیں دے رہا, صرف اس لیے کہ خان نے یہ کہا کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, جنہوں نے ساتھ دیا ہے, جو نظریاتی لوگ ہیں, عمران خان ان کو اب ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس انداز میں خان لوگوں سے ملتا ہے, اپنے پارٹی کے ورکروں کو جانتا ہے, ملتا ہے, اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ٹرن کوٹس ہوں گے, یا جو صرف اب بدلتی ہوا کو دیکھ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ تو تھی پاکستان کی صورتحال. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیرون ملک سے بھی پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے لوگ ہمیں مل رہے ہیں فیملیز کے ساتھ جو باہر سے آئے ہیں. کوئی UK سے آیا ہے, کوئی فرانس سے آیا ہے, کوئی کینیڈا سے آیا ہے. میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں جو آسٹریلیا سے آئے ہیں, اور یہ لوگ عمران خان کے دھرنے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. کل مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے جو گفتگو کی, وہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ, اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ ڈالنے کی بات تھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہاں پر ایک یہ جس بندے سے بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تقرری ہو جائے گی, اور جو نئی تقرری ہے وہ پھر ایک نیا دور پاکستان میں شروع ہوگا, اور اس کے بعد پاکستان میں جو اس وقت ٹلٹ ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں رہے گا. اب ایک بڑا سوال ہے کہ اگر نومبر کے دوسرے ہفتے میں بھی تقرری نہیں ہوتی اور آگے جاتی ہے جیسے کہ زرداری اور فضل الرحمان اور یہ سب لوگ چاہ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس میں آج کچھ میری صاحب فراست جو معاملات پر نظر رکھتے ہیں لوگ, ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر صدر پاکستان شہباز شریف سے کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اعتماد کا وہ ووٹ نہیں لے سکیں گے کیونکہ بہت سارے جو اتحادی ہیں وہ یہ جو عوام کا جم غفیر ہے اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ذاتی سیاست اور یہ جو ذاتی ایجنڈا ہے اس کو روکا جانا چاہیے. ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر گجرانوالہ سے اور گکھڑ سے آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گا میں, اور تازہ ترین وہاں کی آپ کو بتائیں گے. ابھی تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.